اس نے کہا ہے یہاں پر ڈھیروں پھل ہیں ایسے، ان کے تعلق سے اس نے کہا تم ان کو کھا سکتے ہو، لیکن ایک پھل ہے جو باغ کے بیچ میں ہے، اس کا پھل تم نہ کھانا۔ میں نے کہا ہم درد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ میرے اور آپ کو چلے ہیں، مختلف باتیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، کہنے لگا لا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی، نیک و بد کی پہچان تمہیں ہو جائے گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ ہوگا؟ ہاں بالکل اسی طرح ہوگا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، نظر آ رہا تھا بہت خوبصورت، اس کو توڑا اور توڑنے کے بعد بائبل مقدس بیان کرتی ہے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو ہی خداوند ان کے ساتھ سپہر کے وقت ملاقات کرنے کے لیے آیا تو خدا نے آواز دے کر، کیونکہ ہمیشہ جب بھی خداوند آتا تھا ان کو آواز دیتا، خدا انسان کے ساتھ ملاقات کا بھوکا اور پیاسا ہے، خدا ملاقات کو پسند کرتے ہیں، خدا گہرے ریلیشن شپ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ہے جو ہمارا دشمن ہے اور وہ ابلیس ہے، اور وہ ہمارے اور خدا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان پر ڈاکہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تعلق منقطع ہو جائے۔ نام مقدس میں دیکھ کے پہلے جب بھی خدا آواز دیتا تھا یہ آگے چلے آتے تھے، بھاگ کر ملاقات کے لیے جاتے، ان کے اندر ایک خاص قسم کا تجسس ہوتا، ہم نے خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو ہی خدا نے آواز دی، آواز کیا آئی؟ ہم کیا ہیں؟ ہم گندے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اس لیے خدا کہتا ہے ہمارا عزت نفس ختم ہو جاتا ہے۔ ابلیس کا کام یہ ہے ہماری جو عزت نفس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے، وہ ہماری زندگی میں ایسی پرابلمز کریٹ کرتا ہے، ایسے مسائل لے آتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے ہمیں نظر آتا ہے، اگر ایک شخص کے تعلق سے دیکھیں جو گراسینیوں کے علاقہ میں رہتا تھا، بائبل میں رہنے والا تھا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے تعلق سے اس کا 5واں باب پہلی آیت لکھا ہے، ابلیس کے کاموں کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ انہیں اور کلام مقدس میں 5واں باب مرکز کی انجیل 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ جھیل کے پاس گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو پھر ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ بائبل مقدس اس شخص کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ یہ شخص یہ قبرستان میں رہتا تھا، زندہ شخص، یہ زندہ شخص ہے، اس کو منتشر کر دیتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں یہ زندہ شخص لیکن رہ کہاں پہ رہا ہے؟ قبروں کے اندر، قبرستان میں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس راہ سے گزرنا، وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس شخص کے تعلق سے کئی دفعہ ان کو بھی پڑ جاتا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کو کئی دفعہ زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن اس کے اندر تو لشکر تھا اور یہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا۔ یہ ابلیس کے کام ہے، ابلیس ہمارے تشخص کو ختم کر دیتا ہے، ابلیس ہمارے ذہن پر قابض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ابلیس ہمارے ذہن پر قابض ہو جاتا ہے، ہمارا جو ذہن ہمارے ذہنوں پر قابض ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کے ساتھ ہوا جو گراسینیوں کے علاقہ میں رہتا تھا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ابلیس نے اس کے ذہن پر قبضہ کر رکھا تھا، اس کے جو خیالات ہیں ان پر قبضہ کر رکھا تھا،
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ذرا آگے ذرا پڑھیں تو